اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث قدسی کے اندر آتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو ڈائریکٹ گالیاں نکالتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ مسجد نبوی بری ہوئی تھی، اللہ کے پیارے پیغمبر تشریف فرما تھے۔ آپ نے رب تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کذبنی ابن آدم، مجھے آدم کے بیٹے نے جھٹلا دیا، حالانکہ اس کے یہ لائق نہیں کہ مجھے جھٹلائے، اور آدم کے بیٹے نے مجھے گالی دی، اور اس کی یہ حالت نہیں، شان نہیں کہ وہ مجھے گالی دے۔ میں اس کی تکذیب کیا ہے، کیسے رب کو جھٹلاتا ہے؟ اپنی زبان سے کہتا ہے لن یعیدنی اللہ، اللہ دوبارہ مجھے زندہ نہیں کرے گا۔ حالانکہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا دوسری مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ دوسری مرتبہ پیدا کرنا یہ تو آسان ہے، پہلا مرحلہ کیوں مشکل ہے کہ اس کا مٹیریل نہیں تھا، انسان کا نقشہ نہیں تھا۔ اس وقت رب نے اس کو بنا دیا، تو جب اس کا مٹیریل بھی ہے، نقشہ بھی ہے، کیا پھر دوبارہ لٹانا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ اور جو کہتا ہے کہ اللہ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، وہ اللہ کو جھٹلا رہا ہے، اللہ کی بات کا انکار کر رہا ہے۔ اور آدم کا بیٹا مجھے گالیاں نکالتا ہے، اور اس کے لیے یہ لائق نہیں کہ مجھے گالی نکالے۔ گالی کیسے نکالتا ہے؟ یدعو لی ولد، میرے لیے اولاد بناتا ہے، حالانکہ میں کیا ہوں؟ انا الاحد الصمد لم الد ولم اولد ولم یکن لی کفوا احد، میں اکیلا ہوں، میں بے نیاز ہوں، اور نہ میں نے کسی کو جنم دیا، نہ میں کسی سے جنم دیا گیا ہوں، اور میرا تو ہمسر ہے ہی نہیں۔ تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین وہ کیا کہ اس وقت تک اللہ رب العالمین کو انسان گالیاں دیتا رہتا ہے جب تک انسان جو ہے وہ اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتا رہتا ہے۔ اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں مَتَّخَذَ اللَّهُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اللہ نے نہ کوئی بیوی بنائی ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے۔ اور عیسائی ان کو مغالطہ کیسے لگا کہ دیکھو جی عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا عیسیٰ کا باپ خود اللہ ہے، مریم اس کی بیوی ہے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ اتنی بڑی بات ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، انہوں نے کہہ دیا رحمان نے اولاد پکڑی ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، اور لوگوں تم بہت بڑے بہتان کا مرتکب ہو گئے کہ اس کے لیے تم اولاد ٹھہرا رہے ہو۔ سنو یہ اتنی بڑی بات ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ، آسمان قریب ہیں کہ وہ پھٹ کر زمین کے اوپر گر پڑے، وتنشق الارض، اور زمین شک ہو جائے، اس کے اندر دراریں پڑ جائیں اور تمہیں اللہ اس کے اندر دفن کر دے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو کر زمین کے اوپر آ گریں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد پکاری ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کی شان نہیں کہ وہ اولاد بنائے۔ مشرکین مکہ آئے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول کے پاس، آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی انصب لنا ربک، ہمارے لیے رب کا نسب بیان کرو، کہ رب کا باپ کون ہے، دادا کون ہے، پردادا کون ہے، نان کے کون ہے، داد کے کون ہے۔ نبی کریم خاموش، حیران پریشان، بات سننے کے بعد غمزدہ۔ اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ یہ تو سوال ہی عجیب و غریب انہوں نے کر دیا، میں ان کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ اللہ میرے پاس جواب ہے ہی نہیں، میں کہو ان کو قل هو اللہ احد، اور لفظ قل قرآن مجید کے اندر اس وقت آتا ہے جب پیچھے کلام جاری ہو، پیچھے کوئی گفتگو ہو رہی ہو، سوال و جواب کا سلسلہ چل رہا ہو، پھر اللہ کہتا ہے کہ ان کو قل، ان کو پیارے پیغمبر کہو هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے،
اللہ نے اپنی ذات کو احد کہا ہے، کیوں؟ اور واحد کے بعد اثنین آ جاتا ہے، دو کا جملہ آتا ہے، دو کا عدد آتا ہے، احد کے بعد تو عدد ہی کوئی نہیں۔ قربان جاؤں میں، اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے بارے میں احد کا لفظ بولا، اور قرآن کیا گواہیاں دیتا ہے؟ هو الاول والآخر، اللہ اول ہے، اللہ سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ هو الآخر، اللہ آخر ہے، اللہ کے بعد بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین ظاہر، سب سے بلند و بالا ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں۔ باطن، اللہ باطن ہے، اللہ کے نیچے بھی کچھ نہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سمد اس ہستی کو کہا جاتا ہے کہ جہاں مخلوق کے کمال، جمال، صفات، خوبیاں ختم ہو جائیں، اور پھر وہاں سے جس کی خوبیاں شروع ہوتی ہیں، ان خوبیوں کی انتہا نہیں، وہ خوبیاں جس کے اندر ہوں اس کو سمد کہتے ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود قرآن کے اندر فرمایا، اے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، قل لئن اجتمعت الانس والجن، جن و انس سارے اکٹھے ہو جائیں، رب کا شریک ڈھونڈنا شروع کر دیں، میں ان کو شریک نہیں ملے گا، اور اس جیسی خوبیوں والا کوئی اور بھی نہیں ملے گا۔ کیا خوبیاں ہیں اللہ کے اندر؟ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور اللہ کی صفات، کمال، جمال، خوبیاں لکھنی شروع کر دی جائیں، سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے، رب کی خوبیاں پھر بھی ختم نہیں ہوں گی، اور اس کے برابر اور بھی سیاہی لائی جائے، وہ بھی ختم ہو جائے، پھر بھی رب کی خوبیاں ختم نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کے اندر خوبیاں ہیں ہی بہت زیادہ، اور ان خوبیوں کو کوئی مالک ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اس لیے اللہ کو سمد کہتے ہیں۔ اور دوسرا سمد کا معنی کیا ہے؟ وہ ٹھوس چیز کو کہا جاتا ہے عربی کے اندر سمد، کہ جس کے اندر کوئی چیز داخل نہ ہو، جس سے باہر کوئی چیز نہ خارج نہ ہو، اس کو سمد کہتے ہیں۔ اور یہ مفہوم اللہ نے خود قرآن کے اندر فرمایا ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ سمد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ نقلی دلائل جو ہیں یہ اللہ رب العالمین نے دیے، اور پھر عقلی دلیل بھی اللہ رب العالمین نے سمجھائی۔ وہ کیا ہے؟ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ اللہ کے رسول تھے، اور ان سے پہلے بھی کئی رسول جو ہیں وہ گزرے ہیں، اور ان کی ماں وہ مریم صدیقہ تھی۔ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ جو کھانا کھانے کا محتاج ہے پھر بولو براز کا بھی محتاج ہے، جو محتاج ہو وہ رب نہیں ہو سکتا۔ رب کون ہوتا ہے؟ جو محتاج نہ ہو، جو کسی چیز کا کھانے کا محتاج ہے، پینے کا محتاج ہے، پھر وہ مطلب واش روم کا محتاج ہے، وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے وہ نقلی دلائل بھی دیے، عقلی دلائل بھی دیے، لیکن بیوقوفوں کو پھر سمجھ نہیں آئی۔ پھر کہتے ہیں دیکھو جی بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ ایک عجیب چیز ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اور فطرت کے خلاف یہ نہیں ہے کہ باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو رب نے بنایا یا نہیں؟ اس کو تو عیسائی بھی مانتے تھے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر مائی باپ کے پیدا کیا ہے۔ تو جو بغیر مائی باپ کے پیدا کرنے پر قادر ہے، کیا وہ بغیر باپ کے پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ اور انسانیت کی تخلیق کے 4 ذرائع، 4 سلسلے رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیے ہیں۔ پہلا سلسلہ بغیر باپ کے، بغیر ماں کے، اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ آدم کو بنایا اور اس کے اندر روح کو پھونکا اور اس کو کہا کن ہو جا فیکون، پس وہ ہو گیا۔ اور اللہ رب العالمین نے اس چیز کو دلیل بنا کر کیا کہا؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اور لوگوں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال ہے۔ اللہ نے اس کو مٹی کا بنانے کے بعد کہا کن ہو جا فیکون، پس وہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے شکم مریم کے اندر جبرائیل کے ذریعے پھونک مروانے کے بعد اللہ نے فرمایا او عیسیٰ ہو جا فیکون، پس وہ بھی ہو گیا۔
اللہ رب العالمین کی بندی جب بچے کو گود میں اٹھایا ہوا ہے قوم کے پاس لے کر آئی تو قوم پتہ کیا کہتی ہے؟ او مریم یا اخت ہارون، ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تیرا باپ اس طرح کا تو نہیں تھا اور تیری ماں غلط تو نہیں تھی، تو نے یہ کیا ظلم کیا ہے کہ بغیر خامد کے بچہ جنم دے دیا تو نے؟ کتنی بڑی بہتان کو تو آئی ہے، کتنی بڑی فریہ کو تو آئی ہے، کتنے بڑے ظلم کا تو نے ارتکاب کیا ہے؟ تو مریم نے منہ کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، کوئی انسان نظر آئے تو اس کو کہنا میں نے چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے، میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ یہ اشارے کے ساتھ وہ سمجھا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں اتنا بڑا ظلم اور دوسرا بات کرنے کے لیے تیار نہیں، کون تیری صفائی پیش کرے گا؟ کہتی ہے میری صفائی مجھ سے نہ پوچھو، آنے والے سے پوچھو۔ ابھی اتنی بات مریم نے کی، وہ گود کے اندر بچہ بولا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ کیا کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دینے کا وعدہ کیا ہے اور مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے میں جہاں کہیں بھی ہوں گا مجھے برکت والا بنا دیا ہے۔